اللہ کے عطا کردہ دین اسلام کی کتاب قرآن، جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا مسلم نوجوان قرآن سے پیچھے جا رہا ہے۔ اس موضوع پر جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے میر فتح علی شاہ کو۔ چلیے پروگرام کی طرف۔ آج کل کے دور میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو نوجوان طبقہ ہے وہ بالکل قرآن شریف سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک تو یہ کہ میڈیا کا دور ہے، اور ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے وہ کچھ فلم انڈسٹری کی طرف زیادہ وہ رجحان رکھتا ہے، فلمیں ہو گئی، گانے، کھیل تماشا۔ آج کے نوجوان کی سوچ کے مطابق مذہب تقریباً کوئی ایک پرانی باتوں کی طرح سے کوئی ایک بات ہے، یعنی کوئی خاص اس میں نیا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے جو ہے وہ قرآن کو صرف یہ ہے کہ اس کی ایک ہوتا ہے اسٹڈی کرنا کسی بک کو، دوسرا ہوتا ہے اس کی ریڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بچپن سے قرآن کی صرف یہ کہ قرآن کو ریڈ کرتے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے احساس کا اور اس کے جو اس کے اندر تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے، یا جو اس کے اندر جو ایک فلسفہ چھپا ہے زندگی کا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو ضروری نہیں سمجھا، نہ ہی ہمیں کسی والدین، ہمارا موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دنیاوی تعلیمات کے لیے تو ہم پر بہت سارا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور بہت محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی وہ کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے چند روز پہلے ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے بتایا کہ جو جیوز ہیں ان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، بچپن سے ہی اس کو سب سے پہلے تورات، یعنی جو ان کی ہولی بک ہے جسے ہماری قرآن مجید ہے، تورات، تو بچپن سے ہی اس کو تورا پڑھایا جاتا ہے، اس کو اپنے مذہبی قوانین کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو اپنی جو مادری زبان ہے جن میں ان کی کتاب نازل ہوئی عبرانی ہبرو، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کرسچن جو ہیں، میں کراچی میں کئی ایسے کرسچن دوستوں کو جانتا ہوں، حالانکہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک کوئی ایسے مذہبی لوگ نہیں ہیں، جیسے کہ ان کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں، لیکن بائبل کا مطالعہ ان کے لیے ایک ایسا فیل ہوتا ہے جیسا کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے ہیں، بائبل کا مطالعہ وہ لازمن کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوا کہ قرآن مجید کو ہم نے شروع سے ہی ایک عربی زبان میں دیکھا ہے، اور یہ کہ عربی ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ اسے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں عموماً دوستوں کی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، بہت ایزی ہے، آپ کو 10 دن درکار ہوں گے اور انشاءاللہ آپ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو صرف لغات کی ضرورت پڑے گی، ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی، مزید آپ کو کسی گرامر یا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف 10 دن کی بہت سمپل کورس ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہو اپنی زبان میں قرآن کا مطالعہ کر لو آپ، لیکن مطالعہ اسٹڈی وہ بہت ضروری ہے، ہم لوگ نہیں کرتے، اس لیے دن بدن ہمیں جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم باہری راستے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ زندگی گزارنے کے تمام تر طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں مہیا کر رکھے ہیں۔ اچھا سر، جو آپ بتا رہے ہیں یہ کہ نوجوان طبقہ جو پیچھے جا رہا ہے وہ خود نہیں پڑھ رہا، اس کو قرآن شریف کو ٹرانسلیشن وہ بھی نہیں پڑھ رہا، اس کی کیا وجوہات سکتی ہیں؟ کیوں نہیں پڑھا وہ اپنی ٹرانسلیشن میں جو بھی اس کی مادری زبان ہے؟ کیا ہمارے جو مولانا حضرات ہیں اس کو کیا وہ ایڈوائس نہیں دے رہے، یا وہ خود شوق نہیں رکھتے؟ دیکھیں یہاں پر تو یہ بڑی پیاری آپ نے پوائنٹ دی ہے، مولانا حضرت خیر ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ان کی بات میں نہیں کروں گا، لیکن وہ لوگ جو ملا لوگ جو ہیں، میں علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ علماء کرام سے ہمیشہ دین کو فائدہ پہنچا ہے۔ جو مولوی جو ملا لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو مینس کے ان ایجوکیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں اسلام کے اندر، جن کو خود دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ فتوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے فیصلے بنا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دینا دور کی بات ہے۔ میں نے کئی مولویوں کو، کئی ملاؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی تم قرآن کی اتنی معمولی سی چیز ہے کہ تم اس کو بس ایسے ہی پڑھو گے اور تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کئی جگہوں پر میں کئی ایسے مولویوں سے ملا ہوں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ جس نے قرآن نازل فرمایا ہم پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس نے قرآن ہمیں دیا،
جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، وہ اس بات کی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے سمجھنے کی چیز ہے، اور ہمارے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری سمجھ سے تو بہت دور ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نوجوان دیکھو نا، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں دو چیزوں کی بنا پر کرتے ہیں، یا تو وہ خیالات جو خود ہمارے اندر میں جنم لیں ہم ان کی بنا پر کام کرتے ہیں، یا کسی بھی دوست ساتھی یا کوئی بھی بیرونی یعنی کہ قوت کے بنا پر ہم کام کرتے ہیں، یعنی کوئی بیرونی قوت ہماری طرف کوئی خیال بھیجے یا کوئی اندرونی صلاحیت ہمیں کوئی خیال دے۔ تو اندرونی طور پر چلو ہمیں آتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس فیلڈ کی نہیں ہیں، بیرونی طور پر ہمارا جو ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے میں نے عرض کیا ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں دین کے کوئی ایڈوائس دیتے نہیں کہ بھی تم قرآن کو سمجھ لو، تم دین کو سمجھو، کبھی نہیں دیتے۔ ہمارے اسکولوں میں تقریباً یہ کہ بس دنیا داری کی تمام تعلیمات ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور جو ہمارے مولوی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ تو خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عالم ہو۔ تو اب آپ کیسے قرآن کو پڑھو گے؟ یا تو یہ کہ آپ کے خود دل میں بات ہو، یا تو یہ کہ آپ کو کوئی کہے، تو یہی وجہ ہے۔ اچھا، اور قرآن شریف میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو آپ خود سمجھیے، میں نے آسان کر دیا ہے، تو آج کل جو ملان لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں علماء اکرام نہیں ملان لوگ، وہ کیوں اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت لینے کوئی آئے ہدایت میں، تو وہ کیوں روک کیوں رہے ہیں اس چیز سے؟ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں علماء کرام سے ہمیشہ دین کو فائدہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے، جتنے علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ دین کو فائدہ دیا ہے، مسلمانوں کو ایک سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی منع نہیں کریں گے قرآن کے قریب جانے سے، بلکہ وہ آپ سے وہ تو یہی کہیں گے بیٹا اللہ کے کلام کو سمجھو، اس میسج کو سمجھو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دنیا میں انقلاب برپا کیا اس کا راز اسی میں، وہ تو ہمیشہ آپ کو یہ دعوت دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو ان پڑھ ہیں اسلام کے اندر، جو جنہیں اسلام کا علم نہیں ہے لیکن وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا، اب وہ اگر کیوں کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ خود ان پڑھ ہیں تو آپ کو کیا دعوت دیں گے؟ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ہو عالم ہو، اور کسی بھی چاہے فرقے کا کیوں نہ ہو، عالم ہوگا تو آپ کو کبھی بھی اللہ کے کلام سے دور نہیں کرے گا، کبھی بھی دور نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے اور آپ کا حکم بھی ہے، قرآن کی دعوت، قرآن کا مطالعہ آپ پر فرض بھی ہے تو آپ پر واجب بھی ہے، تو یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کہ بھئی قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑا انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیسے؟ جیسے ابھی چونکہ ایک جو ہم لوگ جو عادی ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں، ہم خود ایک انسان ہیں اور ہم نے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں، اور ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے کہ وہ کس طرح سے لکھی گئی ہوگی، کیونکہ ترتیب وہی ہوتی ہے۔ انسان جو کام کر سکتا ہے وہ انسانی قوت سے دور نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے کہ یہ بھی اسی ترتیب سے ہو، یہ کلام الہی ہے۔ اس کی ترتیب اکثر دوستوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی ایک جو تسلسل چل رہا ہے کسی بات کا، اور اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ بظاہر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ اسی موضوع پر ہی بات چل رہی ہوتی ہے لیکن اس پر تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، یہ ایک ٹرک ہے، یعنی کہ یہ ایک واضح طریقہ کار اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس ترتیب کی الجھن میں اسے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے، کیونکہ دیکھو قرآن ایک غیب کی کتاب ہے، غیب سے نازل ہوئی ہے، عالم غیب سے نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا تھا، کیا نہیں تھا، کیا کرنے والا تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ قرآن ہمیں ان تمام باتوں سے آگاہ کرتی ہے، گویا کہ ہمیں اسی چھپے ہوئے علم سے آگاہ کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ قرآن کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، کیا ہدایت پانے کے لیے یا کسی غلط ارادے سے؟ تو اس لیے یہ ایک جو ہمیں ترتیب کا جو نظر آتا ہے یہ صرف آپ کے ارادے کو پرکھنے کے لیے۔ اگر آپ برے ارادے سے قرآن کو پڑھو گے تو آپ قرآن کی جو وہ گہرائی ہے اس تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے، بلکہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ اچھے ارادے سے آئے نہیں تھے۔
کیونکہ یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے قطعی نہیں جو آتے ہی برے ارادے سے ہیں۔ اب وہ کیا شرائط ہیں؟ جیسے آپ کسی بھی اگر ادارے میں اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے تو ان کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، یا آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو ان کی کچھ اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ اگر وہ آپ کو قبول ہوتی ہیں تو یونیورسٹی یا وہ جو ادارہ ہوتا ہے وہ آپ کو جگہ دے دیتا ہے، اگر آپ کو قبول نہیں ہوتی تو وہ آپ کو نکال دیتا ہے۔ تو قرآن مجید سے ہدایت پانے کی جو شرائط ہیں وہ پہلے آپ سن لیں، جو کہ قرآن مجید کی بالکل شروع میں ہی ہیں۔ سورہ البقرہ کا پہلا چیپٹر جو ہے سورہ البقرہ اس کا پہلا رکوع، اس میں ساری شرائط موجود ہیں۔ ابھی اگر وہ شرائط آپ پڑھیں، اگر آپ کو منظور ہیں اور آپ کو لگتا ہے ہاں یہ سب میں کر سکتا ہوں اور کروں گا، اگر نہیں کر رہا ابھی لیکن میرا دل کا ارادہ ہے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس کو کروں گا، تو اب آپ قرآن کو کنٹینیو رکھیں، آپ چھوڑیں نہیں اس کو، کنٹینیو رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جو شروع میں باتیں جو تھیں ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ میں نہیں کروں گا، کرتا نہیں ہوں الگ بات ہے، ارادہ ہے نہیں، ابھی کر نہیں پا رہا لیکن انشاءاللہ کروں گا، وہ الگ کیس ہو گیا۔ ابھی لیکن دوسری کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا، تو ابھی آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، جو پہلے سمجھ میں آیا اس سے کچھ مختلف ہوگا، کیونکہ ابھی آپ گمراہ ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ تو وہ شرائط یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، یا جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب